ٹائٹینک کے ڈوبنے کے بعد زیادہ تر لوگ 20 منٹ کے اندر دل کا دورہ پڑنے سے مر گئے۔ 1912 میں جب ٹائٹینک ڈوبنے لگا، ایک خاتون مسافر نے اپنے کتے کو چھوڑنے سے انکار کر دیا اور جہاز میں رہنے کا انتخاب کیا۔ بعد میں وہ عورت اپنے کتے کے ساتھ پانی میں مردہ پائی۔ آئس برگ کو سب سے پہلے ایک ٹیم نے دیکھا اور خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ جہاز کو ٹکرانے سے بچانے کے لیے تیزی سے اس کا رخ موڑ دیا گیا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ سمندر میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ کی وجہ سے کچھ مسافر سردی سے مر گئے۔ ٹائٹینک کو غرق کرنے والا آئس برگ تقریباً 3000 سال سے موجود ہے۔ 4 دن کے سفر کے دوران ٹائٹینک کو 6 آئس برگ وارننگز موصول ہوئی تھیں۔ ٹائٹینک کے ڈوبنے کے بعد آئس بوٹس میں سب سے پہلے خواتین اور بچوں کو ترجیح دی گئی، لیکن بہت سے مردوں نے خواتین کا لباس پہن کر پہلے فرار ہونے کی کوشش کی۔ جہاز 2 حصوں میں ٹوٹا اور بہت تیزی سے ڈوب گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کیپٹن اسمتھ اس سفر کے بعد ریٹائر ہونے والے تھے، لیکن وہ جہاز میں ہی وفات پا گئے۔ ایک عورت نے اپنے شوہر کے بغیر لائف بوٹ میں سوار ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ شاید یہ ٹائٹینک کی سب سے زیادہ دل چھونے والی کہانیوں میں سے ایک تھی۔ کچھ خوش قسمت مسافر جنہوں نے ٹکٹ خریدے لیکن سوار نہ ہو سکے۔ ان میں ملٹن ہیرشیز بھی شامل تھے، جنہوں نے ہیرشیز چاکلیٹ کی بنیاد رکھی تھی۔ 3rd کلاس کے مسافروں کو فرار ہونے کی کوشش میں رکاوٹیں پیش آئی تھیں، جیسے کہ دروازوں کا بند ہونا، جس کی وجہ سے افراتفری پھیل گئی تھی۔ ٹائٹینک کی لائٹس آخر تک جلتی رہیں کیونکہ جہاز کے تمام انجینئرز جہاز کو روشن رکھنے کے لیے جہازوں میں موجود رہے۔ انجینئرنگ عملے کے تمام ارکان ہلاک ہو گئے تھے۔ امیر مسافر خوش قسمت تھے، ان کے کمرے اوپر والے حصے میں لائف بوٹس کے قریب تھے۔ بہت سے غریب مسافر جن کے کمرے جہاز کے نچلے حصے میں تھے، وہ وقت پر لائف بوٹس تک نہ پہنچ سکے۔ ایس ایس کیلیفورنیا، جو دوسرے جہاز کا نام ہے، مسافروں کو بچا سکتا تھا کیونکہ یہ ٹائٹینک کے قریب تھا، لیکن ریڈیو بند ہونے کی وجہ سے اطلاع نہ دی جا سکی۔ ٹائٹینک کی پہلی لائف بوٹ، جس میں 65 افراد کی گنجائش ہونے کے باوجود صرف 28 افراد سوار ہوئے تھے۔ جان جیکب ایسٹر ٹائٹینک پر سوار سب سے امیر شخص تھا، جس کی مالیت اس وقت تقریباً $85 ملین یا آج کے تقریباً $2 بلین کے برابر ہے۔ وہ بھی جہاز میں ہلاک ہو گیا تھا۔ جہاز بنانے میں 2 سال سے زیادہ وقت لگا۔ بچ جانے والے مسافروں میں سے 61% فرسٹ کلاس کے مسافر تھے۔ جہاز کی تعمیر کے دوران 2 مزدوروں کی موت ہوئی۔ ایک عورت بہت خوش قسمت تھی جو جہاز کے ساتھ ڈوبنے کے باوجود زندہ رہی۔ ٹائٹینک بہت ہی خوبصورت اور شاندار جہاز تھا کیونکہ ڈیزائنر نے اسے رز ہوٹل سے متاثر ہو کر ڈیزائن کیا تھا۔ جب جہاز آئس برگ سے ٹکرایا تو جہاز میں 300 فٹ کا سوراخ ہو گیا تھا۔ ٹائٹینک پر زندگی کا انحصار اس بات پر تھا کہ آپ کون تھے اور آپ کے پاس کتنا پیسہ تھا۔ ٹائٹینک پر کم از کم 10,000 لائٹ بلبز استعمال کیے گئے تھے۔ ٹائٹینک پر سوار 13 جوڑے اپنے ہنی مون پر تھے۔ ٹائٹینک کا آخری لنچ مینیو $88,000 میں فروخت ہوا۔
ٹائٹینک کے ساتھ ڈوبنے والی سب سے مہنگی ترین چیز ایک پینٹنگ تھی۔ ٹائٹینک کے آئس برگ سے ٹکرانے کے 1 گھنٹے بعد لائف بوٹ کو چھوڑا گیا۔ ایک خاتون جو ٹائٹینک کے ڈوبنے سے بچ گئیں، بعد میں دوسرے جہاز کے ڈوبنے سے بھی بچ گئیں۔ وہ سب سے زیادہ خوش قسمت خاتون تھی۔ سب سے اہم آئس برگ کی اطلاع کیپٹن ایڈورڈ اسمتھ کو کبھی نہیں ملی۔ ایک لائف بوٹ پریکٹس جو ڈوبنے کے دن ہونی تھی، جہاز کے کپتان نے کینسل کر دی تھی۔ ٹائٹینک ایک بہت بڑا جہاز تھا، اس لیے اس کا رخ تیزی سے بدلنا بہت مشکل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آئس برگ کے سامنے آنے کے بعد کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ برطانوی اخبارات میں سے کچھ نے ٹائٹینک کے ڈوبنے کی خبروں کو رپورٹ کرتے وقت خاندانوں کو غلط امید دی کہ کوئی جان نہیں گئی، جبکہ امریکن اخبار اس معاملے میں زیادہ سچے تھے۔ جہاز پر روزانہ 14,000 گیلن پینے کا پانی استعمال کیا جاتا تھا۔ ٹائٹینک کے ڈوبنے سے انگلینڈ کا شہر ساؤتھ ہیمپٹن سب سے زیادہ متاثر ہوا، جہاں سے جہاز روانہ ہوا تھا۔ ایک اسکول میں تقریباً آدھے طالب علم اپنے باپ سے محروم ہو گئے تھے۔ بہت سے لوگ چھوٹی لائف بوٹس کے لیے بڑے جہاز کو چھوڑنے سے خوف زدہ تھے۔ کچھ لوگوں نے اپنے خاندان اور دوستوں کو کھونے کے خوف سے جہاز سے اترنے سے انکار کر دیا۔ فرسٹ کلاس مسافروں کو ایک گرم سوئمنگ پول سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملا۔ وہ مسافر جو فرسٹ کلاس ٹکٹ خرید سکے، انہیں بہت سی آسائشات ملیں۔ ٹائٹینک کے ڈوبنے سے ہلاک ہونے والے کچھ مسافروں کی شناخت نہ ہو سکی۔ ٹائٹینک کو خوابوں کا جہاز کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، اور وائٹ سٹار لائن نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ اب تک کا سب سے زیادہ محفوظ ترین جہاز ہے۔ ٹائٹینک کی تعمیر کا بجٹ تقریباً $7.5 ملین تھا، جو آج کے تقریباً $190 ملین کے برابر ہے۔ سائنسدانوں نے پیشین گوئی کی کہ ٹائٹینک کا پورا ملبہ 2030 تک ختم ہو جائے گا، کیونکہ بیکٹیریا اسے کھا جائیں گے۔ آج کے دور میں ٹائٹینک کی فرسٹ کلاس ٹکٹ کی قیمت تقریباً $70,000 ہے۔ اس وقت قیمت تقریباً $4,350 تھی۔ ٹائٹینک کا وزن 46,000 ٹن سے زیادہ تھا۔ جہاز روزانہ تقریباً 825 ٹن کوئلہ استعمال کرتا تھا، جو اس کے بوائلر کو چلانے کے لیے استعمال ہوتا تھا، جسے ٹائٹینک سمندر میں آگے بڑھتا تھا۔ ٹائٹینک کی ایک چابی $130,000 میں فروخت ہوئی تھی۔ آئس برگ کے لیے مشہور علاقے میں ہونے کے باوجود جہاز کی رفتار اس وقت کم نہ کی گئی جب اسے ہونا چاہیے تھا۔ کچھ زندہ بچ جانے والوں کو آدھے گھنٹے سے زیادہ تیرتے ملبے کے ٹکڑوں پر لٹکے رہنے کے بعد برفیلے پانی سے نکالا گیا۔ زندہ رہنے کی کوشش میں جو لائف بوٹس پر سوار ہونے میں کامیاب ہوئے، وہ جیت گئے۔ تھرڈ کلاس کے مسافروں کو گوشت، آلو، سبزیاں اور میٹھا کھانا ملتا تھا۔ 10 اپریل 1912 کو ٹائٹینک اپنے پہلے سفر پر روانہ ہوا۔ ٹائٹینک کے ملبے کو دیکھنے کے لیے کی جانے والی ایک مہم کے دوران ایک مسافر کی الماری سے باؤلر ہیٹ دریافت ہوئی۔ ریسکیو جہاز نے برفانی پانی سے صرف 306 لاشیں نکالیں۔ 15 اپریل 1912 کو رات 2:20 پر جہاز سمندر کی سطح سے نیچے چلا گیا۔ ٹائٹینک، جس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ ڈوب نہیں سکتا، بحری جہازوں کی تاریخ میں بڑے حادثوں میں سے
ایک تھا۔ ٹائٹینک کو بیلفاسٹ آئرلینڈ میں بنایا گیا تھا۔ جہاز پر 40,000 تازہ انڈے تھے، جن میں سے زیادہ تر جہاز کے ساتھ ڈوب گئے۔